دیکھو اللہ نے دو قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی. ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو
تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی بنانے کی, بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے گھریلو لائف میں, بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. یاد ہے, اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, وہ ایک عقیدت ہو جائے گی نا, ایک بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی, صفائی کا ایسا خیال ہر وقت. میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے, ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, میں کہا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا؟ باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے, بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست. کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو نیک ہی اچھا لگتا ہے نا. تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسی تلاوت کی پابندی, کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں. کبھی کوئی گھنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے, کیا ہے بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے, میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کانسیپٹ بن چکا تھا, پھر باتیں بھی اچھی اچھی کرتے تھے. اچھا ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, جو بوڑھے لوگ ہیں نا, دوسروں کے ابوؤں کو دیکھتے تھے, کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں, لیکن ایک کمپیئر کر رہا ہوں نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے بنا کے نا بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے. بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے, گپے مارتے رہتے. ان گپے مار رہے ہوتے تھے, کھل کھلا کے ہنسنے, ہاں ادھر غیبت, اس کی غیبت, ٹائم ویسٹنگ. ریٹائر ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, تو سارا دن بھر بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے. وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے, میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بوڑھوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نہ ڈرامہ, ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب, نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے, نہ ناول پڑھ کے ٹائم ویسٹ کرتے تھے, نہ کہیں تھڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر ادھر. والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا. جب دفتر سے آتے تھے نا, ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں. ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ ہم نے, میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان, نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. ایک اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے, 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھ پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے.
تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا، اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی؟ یا تو تلاوت کر لی، یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی، یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے، یا بہت زیادہ کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے، ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے. یہ بڑا زبردست، تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں، اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے ہیں. یہ دیکھو انہوں نے، بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، یہ دیکھو یہ بزرگ نے، یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی، کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے، اتنا بڑا پلندہ، اور وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی؟ میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے، ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں، ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے، ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے، تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں، وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم، حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں، ایسی فلمیں تھیں، ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا، ہمارے ایک دوست نے، کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے، اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام، صحیح ہے نا، حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں، یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی، یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں، وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی، دیکھ کے توبہ کر لی نا. وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی، تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں، تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں، تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی، اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی، کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو، باپ کا یہ معمول ہو، تو بچوں کو پیرنٹس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے، یہ وہ گوروں، یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو، ایک وقار ذہن میں آتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے؟ بولو، محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے، اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی. وہ وقار ختم، رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے؟ ختم. تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے، محبتیں ہیں، خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان، ماں کے قدموں میں جا. اب ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل، بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس، بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا، تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں، آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں؟ کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے ٹھیک ہے، اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں، اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں، لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد، کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا. جاؤ اسی طرف رہے ہیں.
تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری ہو. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دے, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ جوان ہوتی ہیں یہ, تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی؟ ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی؟ دل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت ہے, اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا؟ بولو نا, ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے؟ اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے؟ اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے؟ یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا یار اس میں, حقیقت بھی یہ بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا. میں دوغلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو, نہیں بھائی بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ وقت جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے. بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر, ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا؟ بولو, ختم. لائف کو انجوائے کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا سیٹ اپ. وہ سالہ تو نے اپنے تجھے نہ بیوی کی محبت ملے گی نہ عورت کی طرف سے شوہر کی. اور پھر ظاہر ہے جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے گا تو آپ جب بیگم لے کر آئیں گے ایک تو اس پہ 10 قسم کے شبہات ہوں گے. پتہ نہیں موبائل مجھے دیکھ کے یوں کیوں کیا تھا اس نے,
یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ عورت کو بھی پتا ہے میرا میاں جب فون پہ بات کرتا ہے تو کیا کر لیتا ہے. مجھے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مجھے بتایا میرے میاں ایسے فون پہ لگاؤ گے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا تو ایک دم نا تھوڑا سا یوں ہو جاتا ہے. تو اب اس کو وسوسے آنا شروع. دینداروں میں یہ چیز نہیں ہے. لڑکی باپ کے گھر سے زندگی میں پہلا مرد آیا, اس کی زندگی میں وہ وفا کرتی ہے, اس نے مرد دیکھے نہیں ہیں, اس میں حیا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے اس کو دوسرے مردوں سے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے زندگی گزاری, اس کی زندگی میں جو عورت آئی وہ اس کی بیوی بن کے, اس کو پتا ہے یار یہ حلال ہے. جب حلال میں اس کی تسکین ہو گئی, گند میں منہ مارنے کا اس کا دل بولو نہیں کرے گا, منہ مارنے کا دل نہیں کرے. تو میاں بیوی کو پہلے دیکھو نا کیسے ہوتا تھا, شوہر 2-2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, عورت کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اس کی توجہ میرے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی, اطمینان سے زندگی گزارتی تھی. میاں کو اطمینان تھا کہ میری بیگم میری ہے, میرے علاوہ اس کو کوئی جا کے موبائل چیک کرنے کی, خط دیکھنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہیں گھر سے نکلی ہو تو پیچھے بندہ بھیجے یار جا کہاں رہی, اس کو اطمینان ہے. اب یہ چیز, اب تو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں نا, اب یہ اطمینان آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایسے ایسے کیسز آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے یار یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم نے بھی عیاشی کی ہے, اس نے بھی عیاشی کی ہے, دونوں اتفاق سے ایک ایگریمنٹ سے شادی ہو گئی, اب نہ تمہیں اس پہ اطمینان نہ اسے تم پہ اطمینان. تو اب موبائلوں میں جھانکتے رہیں گے ایک دوسرے کے, وہ اس کے موبائل, وہ ذرا سا. اور پھر اتنا کمزور رشتہ بن چکا ہے میاں بیوی کا کہ مرد میں ذرا سا فالٹ پیدا ہو جائے نا تو عورت کو اپنے پرانے بوائے فرینڈ بولو یاد آنا شروع. تھوڑا سا آڑا ترچا ہو گیا آدمی, کمر جھک گئی ہے, کوئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کے جگر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو کہ بھائی اس کے ساتھ تو لائف میری, یہ اب مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے. سب سے بڑا ایشو تو یہ آتا ہے جب شادی ہوئی پیسہ تھا, اب کیا ہو گئے کمزور. تو اب چونکہ اس کے پرانے بھی سلام دعا بہت رہی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا بھلا میرے لیے وہ فلاں رشتہ آیا تھا, میں وہاں کر لیتی, میں وہاں کر لیتی, اس نے تو میری 1 سال ہماری فون پہ چیٹنگ بھی چلی ہے, گپ شپ بھی چلی ہے. صرف رشتے ہی نہیں آئے, رشتے آئے تو یہ تو غلط بات نہیں ہے, چیٹنگ بھی ہوئی ہے, اتنی لمبی لمبی ہماری باتیں ہوا کرتی تھی, اور کیا پھر یار یہ مر جائے تو اچھا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, دونوں کی جو ایک سکون اللہ نے دیا ہے نا, جو ہماری فیملی سسٹم میں ہوا کرتا تھا, یہ میرے ابا, یہ میری اماں, یہ میں, یہ میری وائف, یہ میرے بچے, ہم, یہ ہمارا خاندان, بڑا سا خاندان, خوشیاں آسان, وہ خاندان سمٹ کے ٹھیک ہے نا, ایک آدھ داماد ایک آدھ کہیں سے بہو, بس یہ ختم, ٹوٹل ریلیشن ہی ختم آپس میں. اور ان کا بھی آپس میں اتنا کمزور ریلیشن کہ ان کو بھی ایک دوسرے پر اطمینان نہیں ہے, کیونکہ درندوں کی طرح زندگی گزری ہے. تو کیا خوبصورت نظام ہے یار اسلام کا, ایسا وقتی مزے کو اسلام کہتا ہے قربان کر دو, دائمی مزے دوں گا میں تمہیں. اور ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں, خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے گھریلو لائف. اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں. اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے, مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہو, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا
کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ ہی بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں, یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے, باپ یا بھائی کو, اور فوراً وہ پہنچے گا.